ساری تیری چہل پہل پر ہزاروں مہینے ربیع الاول سوائے کسی جا میں سبھی خوشیاں منا رہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں چل کر مگر ہم تو رضا ڈب نے جب تک ڈب ذکر کا سناتے جائیں گے ہم لوگ شرح کی بات نہایت کی بات میں احترام قابل احترام معزز محترم شیخ صاحب اللہ جل وعلا کا رسول جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائی اللہ کریم اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک شامل ہو جائے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم اور پیارے بھائیوں بڑے مختصر انداز میں مختصر وقت میں بہت بہترین بات آپ کے سامنے آج لے کر آیا اللہ کرے دل کے اوپر خیال نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ چاہیے کہ رب کی طرف سے ملنے والی نعمت پر کیا کرے چرچا کرے ایک اور مقام پر اللہ ارشاد فرماتا ہے قل اے محبوب آپ فرما دیجئے بفضل اللہ کے فضل وبرحمتہ اور اس کی رحمت کے سبب قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا اگر اللہ کا فضل ہو اللہ کا کرم ہو اللہ کا انعام ہو اس کی رحمت شامل حال ہو فبذلک فلیفرحوا تو اللہ کی طرف سے ملنے والے فضل پر کیا ہے خوشی منانا چاہیے کیا منانا چاہیے دونوں آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے میرے محترم اور پیارے بھائیوں ذرا دل کھول کر اس کا جواب اپنے آپ کو دیجیے گا کہ کیا خوشی خاموشی سے منائی جا سکتی ہے خوشی کیا اپنا چہرہ بگاڑ کر منائی جا سکتی ہے کیا خوشی بس گھر میں بیٹھے رہیں اور کچھ نہ کریں تو یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے نہیں بلکہ یہ تو کیا ہے خوشی نہیں ہے کچھ اور ہے اور میرے محترم میرے بھائی میں نے آیت مبارکہ ایک اور تلاوت کی کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اللہ کی نعمت پر چاہیے کہ چرچا کریں تو بھائی چرچا کیسے ہوگا کیا منہ میں قفل لگا دیں گے
نہ شہرت ہوتی، نہ دولت ہوتی، نہ منصب ہوتا، نہ کوئی اسٹیٹس ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. پیارے آقا نہ ہوتے تو کوئی دن نہ ہوتا، کوئی رات نہ ہوتی، کوئی روشنی نہ ہوتی. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. تو سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ پیارے آقا. اور اس پر کیا خوشی نہیں منانی چاہیے؟ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ خوشی مناؤ. اللہ ایک اور جگہ پر کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھے اپنا بنانا چاہتے ہو تو میرے حبیب سے محبت کرنی پڑے گی، میرے حبیب کے وسیلے سے آنا پڑے گا، میرے حبیب کے دامن کو تھامنا پڑے گا، میرے حبیب کے قدموں میں آنا پڑے گا. ارے جب تک میرے حبیب سے تم اتباع نہیں کرو گے، محبت نہیں کرو گے، عقیدت نہیں کرو گے، چاہت نہیں رکھو گے، میں تمہیں اپنا خاص قرب عطا نہیں کر سکتا. اچھا رب ہم نے تیرے حبیب کو اپنا لیا ہے، تیرے حبیب کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا ہے. جی ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں بات بھی قبول ہے. ہم نے یہ مان لیا ہے، اب کیا ہوگا؟ اے رب تو ہی بتا دے. تو پھر رب کہتا ہے کہ جب تم میرے حبیب کی اتباع کرو گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. میں تمہیں کیا کروں گا؟ اپنا محبوب بنا لوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح پر سناؤ. اللہ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا. ارے ذہن میں یہ آئے گا اللہ نے دولت دی ہے تو کیا یہ احسان ہے؟ اللہ نے زندگی دی ہے یہ احسان ہے؟ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں یہ احسان ہے؟ اللہ نے شر مخلوقات بنایا ہے یہ احسان ہے؟ نہیں، یہ کچھ بھی احسان نہیں ہے. پھر احسان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرا حبیب اللہ فرماتا ہے کہ جس سے میں کیا ہے محبت کرتا ہوں میں اپنے بندوں کو وہ عطا کر رہا ہوں. یہ ساری باتیں کیا ہے میرے محترم اور بھائیوں؟ ہے عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھے. ارے دنیاوی عشق کی بات آئے تو ہمیں کانا بھی نظر نہیں آتا اور پھر کہا جاتا ہے عشق اللہ ہوتا ہے. پیارے آقا سے عشق کی بات آئے تو پیٹ میں وبا اٹھنا شروع ہو جاتی ہے، پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. پیارے آقا کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ ارے یہ ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے. جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، قرآن میں بھی آیا حدیث میں بھی آیا. آئے چلتے حدیث مبارکہ کی طرف. کہتے ہیں نا بخاری شریف میں نہیں ہے، مسلم شریف میں نہیں ہے، تو میں پھر کہوں گا کہ یہ عشق جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخاری کو آتی نہیں بخاری ہے. ارے عشق والوں سے پڑھ کر دیکھو نا تو تمہیں کیا ہے ہر حدیث میں پیارے آقا کا عشق نظر آئے گا، تمہیں ہر لفظ میں پیارے آقا کا میلاد نظر آئے گا. لیکن عشق کی حیرت لگا کر تو دیکھو، عشق والے سینوں سے پڑھ کر تو دیکھو، پھر تمہیں دیکھو پیارے آقا کا میلاد کیسے نظر آئے گا. آؤ سنو عشق والے سے پیارے آقا کا میلاد کہ سرکار کا میلاد کہتے ہیں نا صحابہ نے نہیں بنایا، صحابہ نے نہیں بنایا، تابعین نے نہیں بنایا، ہمارے اسلاف نے نہیں بنایا. آؤ صحابہ کی طرف چلتے ہیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے راوی؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیگر صحابہ بھی وہ کہتے ہیں نا پیارے آقا کا میلاد صحابہ نے منایا تھا. سنو پتہ نہیں یہ آنکھیں جب یہ والی حدیث کے پاس پہنچتی ہیں تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے، آنکھوں کو یہ حدیث مبارکہ نظر نہیں آتی. واضح طور پر الفاظ لکھے ہوئے ہیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں نا تو صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ماں اجلس تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ ہاں اجلس تم
سے نکل کے کوئی ملا آئے گا اور اگر کہے گا کہ سرکار نے کیوں پوچھا، سرکار کو ان میں غیب نہیں تھا ہے، یہ بھی پیٹ میں مگر اٹھنا تھا ان کو کہ سرکار نے کیوں پوچھا، کہ سرکار کو نہیں پتا تھا، سرکار تو عالم الغیب ہے، سرکار کو علم غیب جاننے والے ہیں، صحابہ نے کیوں پوچھا، تم کیوں بیٹھے ہو؟ پیارے آقا نے 1500 سال پہلے، کتنے سو سال پہلے، 1500 سال پہلے یہ جواب ارشاد فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم کھاؤ کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب قسم کھانے کے لیے کیوں ارشاد فرمایا؟ اصل یہ وجہ ہے امت کو خوشخبری دینے کی اور ان لوگوں کو جواب دینے کی جو کہتے ہیں کہ پیارے آقا کا میلاد کرنے سے کچھ نہیں ملتا، یہ تم کیا ہے فضولیات کرتے ہو، تم یہ اسراف کرتے ہو۔ ذرا سنو، پیارے آقا کا جو ذکر کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے، پیارے آقا کا میلاد مناتا ہے اس کو کیا ملتا ہے، پیارے آقا کا چرچا کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے، پیارے آقا کے نغمے گاتا ہے اس کو کیا ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، کیا فرمایا کہ قسم کھاؤ کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو۔ وہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم آپ کی صورت میں ملنے والی نعمت کی کیا ہے احسان ادا کرنے کے لیے، قصیدے گانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ما قد نسنا الا ذالک، اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ذرا دل میں ٹھنڈ پہنچے نا تو پھر ٹھنڈک والی آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے، مرجھائے مرجھائے انداز میں نہیں کہنا، کیونکہ یہ بات اب ہماری ہو رہی ہے، یہ بات اب ہم گناہگار امتیوں کی ہو رہی ہے، صحابہ کی ہو رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ سنو میں نے تم سے قسم کیوں لی ہے، اس وجہ سے لی ہے کہ تم یہاں پر بیٹھ کر فرش پر میرا ذکر کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالی عرش پر تمہارا چرچا کر رہا ہے، اللہ تمہارا عرش پر چرچا کر رہا ہے۔ حوالہ دینا میرا کام ہے، آئے کتاب میرے سامنے رکھی ہوئی ہے، حوالہ باتیں نہیں کر رہا۔ تو کہتے ہیں کہ سرکار کا میلاد کہاں پر لکھا ہے، یہ لائٹیں لگاتے ہو کہاں سے ثابت ہے، یہ جھنڈے نکالتے ہو کہاں سے ثابت ہے، یہ ہر بار کی بات ہے، یہ ہر دفعہ کی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں نا اے غریب کی شادی کر دو، تو کہتے ہیں کہ غریب کی شادی یہ تیرا پرانا بہانہ ہے۔ در اصل وجہ کیا ہے؟ در اصل وجہ یہ ہے جو کہ البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بھی پڑھتے ہیں نا وہ ایک روایت، وہ ایک بات، وہ کہتے ہیں نا کہ مزے میں مزہ آ جاتا ہے۔ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے، ابلیس ہے نا ابلیس، چند مقامات پر دھاڑے مار مار کر بولے، دھاڑے مار مار کر، جی ہاں ایک مقام کہ جب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے دھکا دیا ہے، جا تو کیا ہے میری بارگاہ سے نکل گیا ہے، اس وقت دھاڑے مار مار کر رویا۔ سورہ فاتحہ کا نزول ہوا، جب دھاڑے مار مار کر رویا۔ اور تیسرا مقام پتہ ہے کون سا ہے؟ تیسرا مقام جب رات کی شب آتی ہے، صبح صادق کا وقت آتا ہے، آمنہ کے یہاں جب چاند جیسے بیٹے کی ولادت آتی ہے نا، تو اس وقت بھی وہ دھاڑے مار مار کر روتا ہے کہ آیا ظلم و ستم کو ختم کرنے والا اس جہاں میں آ گیا ہے، دنیا کو روشن اور منور کرنے والا آ گیا ہے۔ جی ہاں، جس کو لکھا ہے نا شاعر نے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے بارہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانا نور کا، یعنی اس وقت شیطان دھاڑے مار مار کر گیا تھا۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، آج ہم لائٹیں لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیا اسراف کر رہے ہو۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، آئیں لائٹوں کا سکون، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی نا، ولادت باسعادت ہوئی تھی، اس وقت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر سے ایک ایسا نور نکلا تھا، ایک ایسا نور نکلا تھا کہ جس نور نے ارب و عجم کو روشن کر دیا۔ اس وقت دیکھا گیا کہ ایک عالی شان روشنی کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر سے نور نکلتا ہے۔ ارے جب اس کی ولادت پر رب نے نور دنیا کے اندر
لوگ تھے سرکار کے زمانے میں تو تو بھی نہیں تھا، پھر تو سب سے بڑا بدعتی تو ہوا، اللہ کے حبیب کے زمانے میں تو یہ بریانی قورمے بھی نہیں تھے، پھر کیوں دونوں ہاتھوں سے لگے رہتے ہو؟ ارے یہ تعریف نہیں ہے کہ تو سرکار کے زمانے میں نہ ہو، وہ آج ہم کریں تو بدعت ہو گئی، سرکار کے زمانے میں تو اتنی عالیشان مساجدیں بھی نہیں تھی، پھر جانا مٹی کو بیٹھ کے نماز پڑھنا، سرکار تو اس طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے، مسجد نبوی تو ایسی ہوتی تھی۔ ہر دور کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، ہر دور کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، جدت آتی جاتی ہے، جدت آتی جاتی ہے۔ پہلے مائک میں بیان نہیں ہوتا تھا، مائک آ گیا، پہلے ویڈیو نہیں بنتی تھی، اب ویڈیو بننے لگ گئی ہے۔ ہر دور کے طریقے مختلف ہوتے رہتے ہیں، کبھی جھنڈے تم 12 ہاتھ میں لے کر چلتے ہو، میں نے کہا یہ تو جبرائیل کی سنت ہے، یہ تو جبرائیل کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت کے بعد شہادت ہوئی نا، تو یہ لکھنے والوں نے لکھا، تاریخ کی کتابوں میں یہ رقم ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باشہادت ہوئی تو جبرائیل امین نے ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگایا تھا، ایک جھنڈا مشرق میں لگایا تھا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا تھا۔ آج ہم اسی سنت کو ادا کر رہے ہیں، اسی سنت کو ادا کر رہے ہیں کہ نہ جلوس نکالنا کہاں سے ثابت ہے۔ نبی پاک سے بڑے مختصر طریقے میں بات میں اگر چاہوں ایک ایک بات پر میں کئی منٹ گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے، اسی لیے صرف سیدھا باتیں آپ کے سامنے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، 53 سالہ زندگی گزار کر جب رب کے حکم پر ہجرت کرنی پڑی، مدینہ شریف تشریف لے گئے، وہاں کیا ہوا؟ بنو نجار عالم پڑھتے نا، طلع البدر علینا من غنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ یہ کس کا ہے نغمہ؟ کس کے لیے پڑھا گیا تھا پتہ ہے؟ بنو نجار ایک قبیلہ ہے جو مسجد خدا کے پاس کیا ہے قائم تھا، اس کی بچیاں چھتوں پر چڑھ گئی، کیوں چڑھی تھی؟ پیارے آقا مکے سے مدینے تک تشریف لا رہے تھے، اس راستے سے قبا والے راستے سے تشریف لا رہے تھے، بنو نجار کے قبیلے والوں نے جب دیکھا کہ ایک چاند سا چمکتا چہرہ آ رہا ہے، جس کے حوالے سے رب قرآن میں فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وہ چاند سے چہرے والا تشریف لا رہا تھا، تو بنو نجار کے قبیلے والوں کی بچیاں چھتوں پر چڑھ گئی اور یہ نغمے گا رہی تھی طلع البدر علینا، یعنی آج ایک اور چاند مدینے میں طلوع ہو رہا ہے، آج ایک اور چاند مدینے میں طلوع ہو رہا ہے۔ ارے وہ چاند ہے کہ جس کے حوالے سے ایک صحابی رسول ہے، وہ صحابی رسول پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، پیارے آقا سرخ کلر کا جبہ زیر تن فرمائے ہوئے ہوتے ہیں، 14ویں رات ہوتی ہے، وہ صحابی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہیں، بڑا چمک رہا ہوتا ہے، بڑا روشنی پھیلا رہا ہوتا ہے، پھر ایک چاند ہوتا ہے جب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اس چاند کو دیکھتے ہیں، بار بار کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی والضحیٰ والے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ چاند جو آسمان میں چمک رہا ہے نا، اس چاند کے سامنے کھلتا ہے، ایسا چہرہ۔ تو پھر بنو نجار کے قبیلے والوں نے کہا نا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، شکر ہے اللہ کا ہم پر کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں تشریف لے آئے، اور آج اگر 15ویں صدی کے اندر اگر کوئی پیارے آقا کا میلاد منائے تو شرک کے فتوے لگتے ہیں۔ ارے لگاؤ نا پیارے آقا کے اس زمانے کے اندر شرک کے فتوے، انہوں نے پڑھے تھے قصیدے طلع البدر علینا۔ پتہ یہ چلا کہ اس صدی کے لوگ بھی پیارے آقا کا میلاد مناتے تھے، پیارے آقا کے لیے جلوس نکالا کرتے تھے۔ جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں، کہتے ہیں کہ جب دیکھو ارے تم نے تو پہلے تو کیا ہے باہر کی شب و رات خانی ہوتی تھی، اب تو 12 دن مسجدوں میں لگے رہتے ہو، پتہ نہیں کیا ہمارا دماغ خراب کرتے رہتے ہو۔ ہم نے کہا یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ کیسے سنت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کلمے کہے، کیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ
أجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ وہ کہہ رہے ہیں جس نے سرکار کا بنفس نفیس کو دیدار کیا ہے سرکار کے دیدار میں ماہ ہوتے تھے سرکار کا چہرہ دیکھتے تھے جی ہاں میرے محترم اور پیارے بھائیوں اور پھر وہ میرے ساتھ یہ جملے کہتے تھے کہ وہ احسن منک لم تر قط عینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے حسین ہیں اتنے خوبصورت ہیں لم تر قط عینی میری آنکھ نے ایسا کبھی بھی حسین نہیں دیکھا اجمل منک لم تلد النساء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اتنے جمیل ہیں اتنے خوبصورت ہیں لم تلد النساء کسی عورت نے ایسا خوبصورت جنائی نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کہتے ہیں معاذ اللہ پیارے آقا کا میلاد نہیں منانا چاہیے پیارے آقا کا یہ نہیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے حسان بن ثابت کیا کہہ رہے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب یا رسول اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر عیب سے پاک بنایا ہے پاک پیدا کیا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء یا رسول اللہ آپ جیسا چاہتے تھے آپ کے رب نے آپ کو ایسا پیدا کیا ایسا تجھے خالق کے درہدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا اور پھر ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے کو مل جائیں گے آقا نہ ملے گا ثانی تو بڑی دور ہے ثانی تو بڑی دور ہے سایہ نہ ملے گا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسین بنایا ہے ایسا جمیل بنایا ہے تو پھر میں کیوں نہ مل کر کہوں سرکار کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد منٹھار کی آمد منائیں گے انشاءاللہ درگز میں منائیں گے انشاءاللہ آپ ہو جائے ابو چل کر مگر ہم کو رضا سکتے رہے سڑے والے روتے رہے مرتے رہے اسی کہتے ہی رہے